واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یفقہوا قولی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ انتہائی واجب الاحترام معزز و مکرم عزاداران سید الشہداء، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو عبادت اور آثار عبادت اور نتائج عبادت کے حوالے سے کل اگرچہ گفتگو کا ارادہ کچھ اور تھا، لیکن گفتگو کسی اور نہج سے آپ تک پہنچ گئی۔ آج سلسلہ گفتگو کو مربوط کرنے کے لیے جو روز اول ذکر کیا تھا کہ عبادت اور مفہوم عبادت جو مکتب قرآن و اہل بیت نے ہمیں بخشا ہے، اس کی روشنی میں عبادت کا مفہوم اور معنی بڑا وسیع ہے۔ ہر وہ عمل، ہر وہ کام جو بقصد قربت خدا کیا جائے اور منشاء خداوندی اور قوانین شریعت کی پابندی میں انجام دیا جائے، وہ عبادت ہے۔ اگر ہماری زندگی کا محور و مرکز رضا خدا، خوشنودی خدا ہے، تو وہ عمل ظاہر میں اگرچہ کیسا بھی ہو وہ عبادت ہے، اور اگر وہ رضا خدا کے لیے انجام نہ دیا جائے، ظاہر میں وہ عمل چاہے عبادت ہی شمار ہوتا ہے لیکن حقیقتاً وہ عبادت نہیں ہے۔ مثلاً میں نے جیسا کہ کل عرض کیا کہ ایک عام کام جسے لوگ دنیا کے کام سمجھتے ہیں، وہ اگر رضائے الہی کے مطابق ہیں، حتیٰ اگر ایک آفس میں بیٹھا ہوا انسان ہے، اگر اس کا قصد یہ ہے کہ مجھ پر میرے خداوند متعال نے یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ میں حکم خدا کی اتباع کرتے ہوئے اپنے بچوں کا نان و نفقہ چونکہ مجھ پہ واجب ہے اور یہ ذریعہ ہے کسب معاش کا، اور وہ رزق حلال کو حلال ذرائع سے اگر حاصل کر رہا ہے تو اس کا یہ گزرنے والا وقت عبادت ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس جسے ہم ظاہری طور پر عبادت سمجھتے ہیں، جسے مصداق عبادت میں ایک مصداق قرار دیا گیا ہے، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اذکار ہیں، مجالس ہیں، لیکن اگر میں نے کل عرض کیا کہ نیت خود نمائی ہے، نیت ریاکاری ہے، تو ظاہر میں وہ نماز ہے لیکن حقیقت میں وہ عبادت نہیں ہے۔ وہ عبادت ہے جو ظاہر میں آپ کو عبادت نظر نہیں آ رہی، اور یہ عبادت کے دائرے سے خارج ہو جائے گی جسے مصداق عبادت کہا گیا ہے۔ تو بس عبادات میں سب سے اہم مسئلہ قرب خدا، رضائے خدا اور قوانین الہی کی پابندی کے ساتھ ہر کام جو انجام دیا جائے، چاہے وہ دائرے میں جتنا وسیع ہو، وہ عبادت ہے۔ اور اگر ان قوانین کی پابندی نہ کی جائے تو ظاہر میں چاہے عبادت ہو وہ دائرہ عبادت سے خارج ہے۔ جب ہم اس نقطہ نظر کے ساتھ اپنی زندگی کو دیکھیں گے تو پھر ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ اس آیت کا معنی کیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جیسا کہ پہلی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ نفی کے بعد اللہ کے ساتھ جو حصر کا معنی دے رہا ہے
کہ اللہ فرما رہا ہے تمہاری خلقت کا مقصد و ہدف ہی عبادت ہے، اس وقت یہ معنی سمجھ میں آئے گا کہ عبادت کسی خاص وقت میں ایک خاص انجام دیے جانے والے عمل کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر وہ عمل عبادت ہے جو خوشنودی خدا کے مطابق انجام دیا جائے۔ پھر ہماری پوری زندگی کا محور و مرکز ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہر عمل عبادت بن سکتا ہے، ہر کام عبادت بن سکتا ہے اگر بندگی خدا کے دائرے میں آ جائے۔ یہی سے سمجھ جائیں کہ بندگی کا مقام کتنا بلند ہے۔ آج گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، اسلام میں ہر کمال کی اساس اور بنیاد بندگی ہے۔ توجہ فرمائیں گے، ہر کمال کی اساس اور بنیاد بندگی ہے۔ اللہ نے اپنے برگزیدہ ترین بندوں کی سب سے پہلی خصوصیت اور سب سے نمایاں خصوصیت اگر بیان کی ہے تو وہی یہی بندگی ہے۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست ہیں، اگر آپ معنی عصمت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو عصمت کی روح بندگی ہے۔ خود بندگی جب اپنے حقیقی معنی میں اپنے کمال تک پہنچتی ہے تو اسے عصمت ہی کہا جاتا ہے، وہ بھی بندگی ہے۔ حتیٰ خداوند متعال نے انبیاء کے بعثت کو مختلف جگہ پر ذکر کیا، لیکن بعثت کا جب خلاصہ کیا تو دو لفظوں میں کر دیا تمام انبیاء کی، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ۔ توجہ فرمائیں، اور دوسری آیت میں کیا کہا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں جو رسول مبعوث کیا اس کا مقصد کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ وہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کا بندہ بنائے، اور دوسرا مقصد کہا یہ بندگی خدا اس وقت تک تحقق پا ہی نہیں سکتی جب تک یہ دوسرا کام نہ ہو جائے۔ کون سا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ فرمایا بندگی خدا تب تحقق پائے گی جب طاغوت سے جان چھڑائی جائے اور اللہ کے سامنے سر جھکایا جائے۔ کہا جب تک تمہاری گردن میں طاغوت کا توق ہے تم بندہ خدا نہیں ہو۔ بس ان دونوں میں اگر ربط نہ ہوتا تو اللہ اسے مقصد بعثت انبیاء قرار نہ دیتا۔ میری بات سمجھیے گا، دو چیزیں، ان اعبدوا اللہ کہا ہر رسول کے آنے کا مقصد بعثت، کہا پہلا مقصد ان اعبدوا اللہ، اللہ کے بندے بنائیں۔ اب میری پہلی بات آپ تک پہنچ گئی، مجھے یہاں ترجمہ کرنے کی اور وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر بندگی کا وہ معنی آپ کے سامنے ہو تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ مقصد بعثت بندگی کیوں ہے۔ یعنی انبیاء آئے تھے انسانوں کی زندگی کا محور مرکز خدا کو بنائیں۔ نہیں توجہ فرمائیے گا، اب بات ذرا اس سے تھوڑی سی مشکل ہے لیکن آپ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ ماشاءاللہ یہاں پر جس طرح علماء کرام آپ سے خطاب فرماتے ہیں، میں تو ایک طالب علم ہوں اور میں اول روز سے کہہ رہا ہوں، میرا یہ کوئی آزانہ جملہ نہیں، واقعاً طالب علم ہوں۔ توجہ فرمائیں گے، ان اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کو رائج کریں، معاشرے میں رائج کریں۔ یہی وجہ ہے ایک اسلامی معاشرہ کون سا معاشرہ ہے؟ عموماً یہ جو میڈیا پر یا جو سیکولر لوگ ہیں یا جو دین کا نام لے کر جدوجہد کر رہے ہیں، اکثر لوگ ان کے نزدیک جو دین کا، جو دینی معاشرے کا تصور ہے، معذرت کے ساتھ وہ قرآنی نہیں۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں معاشرے میں اگر خوشحالی آ جائے تو وہ معاشرہ اسلامی ہے۔ نہیں، ممکن ہے ایک معاشرہ خوشحال ہونے کے باوجود اسلامی نہ ہو۔ اللہ کے نزدیک خوشحال معاشرہ دینی معاشرہ نہیں، اللہ کے نزدیک وہ معاشرہ دینی ہے جس میں اول و آخر خدا ہو، بندگی خدا ہو۔ نہیں، یہ دو لفظ میں نے کہے، ایک ہے خوشحالی، ایک ہے خوشبختی۔
خوش بختی اور ہے، خوشحالی اور ہے۔ ہمارے ذہنوں میں جو میڈیا کے ذریعے یا جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، یورپ کا معاشرہ خوشحال کہہ سکتے ہو، مادی خوشحالی، لیکن وہ معاشرہ خوش بخت نہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو یہ نہیں کہا کہ میں نے تجھے مال کثیر دیا، اللہ نے کہا خیر کثیر دیا۔ خیر کثیر اور ہے، مال کثیر اور ہے۔ مال کے ساتھ خوشحالی حاصل کی جا سکتی ہے، خوش بختی نہیں۔ دیکھو دین خوش بختی کے لیے آیا ہے، جس کا نام دین کی اصطلاح میں سعادت رکھا گیا۔ ایک سعادت مند معاشرہ اور ہے، ایک خوشحال معاشرہ اور ہے۔ اگر ایک معاشرے میں خوشحالی آ جائے وہ معاشرہ دینی نہیں ہے، اگر اس معاشرے میں خوش بختی نہ آئے۔ توجہ فرمائیے گا، اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، خدا سے خوشحالی صرف نہ مانگو، آسودگی یہ حال نہ مانگو، خدا سے خوش بختی مانگو۔ نہیں، میں جملہ بدل دیتا، ممکن ہے کوئی انسان بڑی کوٹھی کاروں بنگلوں میں رہتا ہو، زندگی کے سارے وسائل اس کے پاس ہوں، وہ خوشحال ہو سکتا ہے، ممکن ہے خوش بخت نہ ہو۔ خوش بخت وہ ہے جس کے پاس خدا ہے اور بندگان خدا ہے۔ نہیں، یہ محبت آل محمد یہ خوش بختی کے لیے ہے، یہ خوشحالی کے لیے نہیں۔ میرا جملہ کچھ دوستوں تک پہنچا ہے، نہیں مجھے وضاحت کرنا پڑی۔ اللہ نے محبت اہل بیت کو جو اجر رسالت قرار دیا، اس کا مقصد یہ نہیں ہے، فرمایا اجر رسالت یہ محبت اہل بیت ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ ان کو مانو تو خوشحالی مل جائے گی۔ میرے روزانہ میں عرض کرتا ہوں، اب بار بار بھی نہیں کہتا تاکہ زیادہ وہ مسئلہ نہ ہو جائے، لیکن پڑھے لکھے طالب علم بھی موجود ہیں، وہ میری تائید فرمائیں گے کہ روایات میں یہ ہے یا نہیں کہ جو ہماری محبت رکھتا ہے، کیا کہا، وہ کوٹھی کار بنگلے کے لیے تیار ہو جائے، آزمائش کے لیے تیار ہو جائے۔ تو آل محمد نے تو پہلے دن کہہ دیا ہمیں ماننے کا مقصد یہ ہے ہی نہیں، کہا دنیا لینی ہے تو دنیا والوں کے پاس جاؤ۔ ہاں کیوں میں نے یہ بات کی، دیکھیں ہر بات میں ایک پس منظر ہے، وہ اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ بعض لوگ ممبر پہ آ کے کہتے ہیں مولا کا بڑا کرم ہے، اور اگر ان کی زندگی میں دیکھو مولا کا کرم کسے کہتے ہیں، مجلس سے زیادہ ملنا، فیسیں زیادہ ملنا، یہی ہے نا۔ ان کے پاس پہلے ان کا نام ایک صوبے میں تھا، پوری دنیا میں ہو گیا، یہی ہے نا بھائی۔ وہ کہتے ہیں مولا کا کرم ہے، اگر یہ مولا کا کرم ہے تو قارون پر کیا تھا، فرعون پر کیا تھا، حامان پر کیا تھا، یزید پر کیا تھا، یہ بنی امیہ اور بنی عباس پر کیا تھا۔ تو اللہ نے انہیں مال دے کر یہ بتایا کہ مال خوش بختی کی علامت اگر ہوتا تو ادھر ہوتا۔ توجہ فرمائیے گا، کہا خوش بختی مال کے ساتھ نہیں، خوش بختی کیا ہے سنیے۔ اور سید الانبیاء نے یہ بتا دیا، کیا فرمایا، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، کہا نا شہیدہ۔ بڑی پیارے جملے ہیں، آیت اللہ شہید مطہری، خدا ان کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے، کیا خوبصورت۔ کہتے ہیں کیوں کہا گیا کہ جو محبت اہل بیت میں مر گیا شہادت کی موت مرا، کیوں کہا محبت اہل بیت میں اور شہادت میں ایک ربط ہے۔ آئے ہائے، شہادت ہے کیا، فی سبیل اللہ جہاد، تو کہتے ہیں بتایا کہ محب اہل بیت بنے گا ہی وہ جو مجاہد فی سبیل اللہ ہو، یعنی محبت اہل بیت کا تقاضا ہی یہ ہے کہ وہ ہر اس شے سے دوری اختیار کرے جو اہل بیت کی محبت سے دور لے جائے، یہی ہے نا معنی، یہی معنی ہے نا۔ توجہ فرمائیں گے، اسی لیے میں نے کہا قرآن نے بھی یہی کہا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، وہ دوسری آیت ہے۔ یہ آیت میں کیا کہا میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا مگر جو چاہتا ہے خدا تک پہنچے وہ ان کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ نہیں بس میں نے یہ بات بے ربط نہیں کی عزیزو، ان کی محبت کا مقصد وہ ہے ہی نہیں، ان کی محبت، ان کا کرم،
ان کی نظر التفات اس پر نہیں ہے جسے دنیا مل جائے. ان کی محبت اگر جاننا ہے کیا ہے تو یہ دیکھو کہ ان کی محبت کے نتیجے میں خدا سے کتنے قریب ہوئے ہو. نہیں یہ ہے. اگر یہ محبت تمہیں دنیا سے دور کر کے خدا کے قریب کر رہی ہے تو سمجھ لو آل محمد کی محبت آ گئی. اگر دعوی محبت بھی ہے اور قید دنیا محبت بھی ہے تو یہ دعوی محبت ہے، حقیقت محبت سے دور ہو. نہیں اسی لیے جو جتنا بڑا محب اس کا اتنا بڑا امتحان. نہیں میں اب آپ کے سامنے کیا مثال دوں، ایک مثال دے کے آگے بڑھتا ہوں. اس سے بڑی کیا مثال ہوگی؟ جو دعوی محبت کرتا ہے ربضے میں ہے، تنہائی میں ہے تو ہے نا. کیا وہاں مولا کا کرم نہیں تھا نا؟ تو ربضے میں کیوں گیا؟ ہاں وہ جانتا تھا. اور مولا نے اسی لیے نہج البلاغہ میں کہا، بڑا پیارا خطبہ ہے، جب حضرت ابو ذر کو وداع کرنے آئے تو کہا، ایک جملہ ترجمہ کر دیتا ہوں. کہا ابو ذر انہیں تجھ سے اپنی دنیا کا خوف ہے، جس کا انہیں تجھ سے خوف ہے وہ ان پر چھوڑ دے. تجھے ان سے اپنی آخرت کا خوف ہے، تو آخرت بچا. یہ ہے. کہا میری محبت یہ ہے جو یہاں لے جاتی ہے میرے محب کو کہ وہ پھر دنیا کو ٹھوکر مار کے، وہ پھر یزیدیان وقت کے خلاف، وہ مروانیوں کے خلاف اٹھتا ہے، وہ بیٹھتا نہیں. وہ شکم پوری پر وہ سرمایہ داروں کی خوش آمدیں نہیں کرتا. وہ کہتا ہے اگر یہ سرمایہ دے رہے ہو تو میں کیوں خوش آمد کروں؟ یہ تمہارے اوپر اللہ کا حق ہے، میرا احسان ہے تم پر کہ یہ حق تم سے لے کر ذمہ داری لے رہا ہوں. نہیں میں نے یہ بات کیوں کی؟ لوگ آج سوال کرتے ہیں خمس کمائے ہم اور دے انہیں. نہیں، اگر وہ نظریہ سمجھ میں آ جاتا کہ یہ مال کس کا ہے، یہ جان کس کی ہے اور کن کے صدقے ہے. نہیں خدا کی قسم، ہم آل محمد سے دعوے محبت کرتے ہیں اور ادھر مال دیتے ہوئے ہاتھ کھینچتے ہیں. ادھر کیا ہے؟ دیکھیں کتنا بڑا کرم ہے ان کا. ان کے وجود کے صدقے میں سب کچھ ملا، سب کچھ ملا نا. وہ کہتے ہیں سارا سال کھاؤ، جتنا مرضی استعمال کرو. سال کے 365 دن ہیں، 12 مہینے 11 مہینے کھاؤ. 12واں مہینہ آ گیا، کہا 12ویں مہینے میں بھی 15 دن نہیں، 20 دن نہیں، آخری دن تک کھاؤ. جتنا چاہو استعمال کر لو، جو بچ جائے سارا نہیں. ہائے ہائے کتنے کریم ہیں وہ. اگر وہ میری زندگی ہماری مانگتے تو پھر بھی کم تھی. انہوں نے کہا اس میں 20% دے کر ہے سارا ہمارا. یہ باقی جو 80% دے رہے ہیں، اگر 20% لے رہے ہیں تو اسے بوجھ جو سمجھ رہا ہے وہ بتا رہا ہے ان کا محب کیسا ہے. نہیں خدا کی قسم عجیب مرحلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں آخری دن جو بچ جائے وہ بھی سارا نہ دو، اس میں یہ دو کہتے ہیں نا، وہ یہ دو. اب اگر ہم سمجھ جائیں کہ ہماری زندگی ہماری حیات کن کی وجہ سے ہے، کن کے سبب ہے، تو پھر یہ سوال بھی نہیں کریں گے. اور جو دے گا نا احسان نہیں سمجھے گا، وہ یہ بھی نہیں سمجھے گا کہ میں یہ کر رہا ہوں میری آہو بھگت کی جائے، اور نہ ہی کرے گا کوئی. اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ دینے والا مجھے نہیں دے رہا، میں تو ذریعہ ہوں. نہیں آپ کو وہ واقعہ ذہنوں میں آ گیا. حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بہت بڑا تہران کا سرمایہ دار آیا. اس نے خمس دیا بہت زیادہ. باہر نکلا، امام نے کہا لے لیں، اپنے وہ قریب رکھ دیں، اس کو جو رسید ہے دے دیں. باہر نکلا، کہتا ہے عجیب ہے، اتنا مت زیادہ خمس لایا انہوں نے تو مجھے شکریہ بھی ادا نہیں کیا. باہر کچھ سن رہا تھا امام کے قریب، مولا آغا وہ کہہ رہا ہے، کہا اسے بلاؤ، واپس بلاؤ. بلایا، امام نے کہا یہ سارا لے جا. تو سمجھتا ہے کہ یہ مجھ پہ احسان ہے؟ نہیں، یہ میرا تجھ پہ احسان ہے. تو اپنی گردن سے بوجھ اتار کے میری گردن میں ڈال رہا ہے. نہیں اب امام تجھ سے نہیں پوچھے گا، مجھ سے پوچھے گا. تجھے شکریہ ادا کرنا چاہیے میرا کہ تیرا کام میں انجام دے رہا ہوں، میں یہ کام کر رہا ہوں.
تو اگر ہماری نگاہ خدائی ہو جائے، پھر محبت اہل بیت کا بھی یہ معنی نہیں سمجھیں گے جو ہمارے ذہنوں میں رائج ہو گیا، پھر عبادت خداوندی کا بھی یہ معنی رائج نہیں ہوگا جو ہو گیا۔ معذرت کے ساتھ یہ معاشرے میں یہ جو مفاہیم جب بدلتے ہیں نا، سارا معاشرہ بدل جاتا ہے۔ اسی طرح عبادت کا معنی بدلا، ہم خاص زاویے میں خاص کام کرنے کو عبادت سمجھنے لگے، اسے اہمیت بھی دینے لگے، لیکن دوسرے کاموں کو ہم نے عبادت ہی نہ سمجھا۔ نہیں، کیا سید الشہداء کا بھی یہی نظریہ تھا؟ ائمہ کا بھی یہی نقطہ نظر تھا؟ اگر یہی ہوتا تو کربلا کیوں برپا ہوتی؟ نہیں، میری بات سمجھیے گا، میں ایک بات کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، آج آپ کو اپنے موضوع کے قریب لاؤں۔ جب مفہوم بدلتا ہے نا معاشرے میں، ہر شے بدل جاتی ہے۔ مثلا معنی عزت، مفہوم عزت، اگر آپ کے ذہن میں مفہوم عزت کچھ اور آ جائے تو آپ عزت اسے ہی سمجھیں گے جو آپ کے ذہن میں ہے۔ مثلا عزت ذلت ہم کسے سمجھتے ہیں؟ کسے سمجھتے ہیں؟ ہمارے نزدیک عزت والا کون ہے؟ جو خوشحال ہے، جس کے پاس، جس نے مال جیسے کما لیا، گھر کے اوپر علم لگا لیا، ہم نے دیکھنے لگے، ہم معذرت کے ساتھ ایک بات آ گئی ذہن میں عزیزو، ہم دھوکے کھانے لگے، کہنے لگے اس کے گھر میں علم لگا ہے، یہ نہ دیکھا علم کے نیچے کیا کر رہا ہے۔ نہیں، یہ کس ذرائع سے آیا ہے، وہ ذرائع ذہن میں نہیں ہے، وہ ذرائع ذہن میں نہیں ہے، تو ہم نے عزت والا اسے سمجھا، عزت والا اسے سمجھا۔ کیوں ہو گیا؟ ہمارے نزدیک عزت کا معنی بدل گیا۔ لیکن جبکہ خدا کیا کہتا ہے؟ هو العزیز الحکیم، اللہ کہتا ہے عزت والا تو میں ہوں۔ دیکھیے قرآن نے کیا کہا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ اکبر، اللہ نے کہا عزت اللہ کے لیے، عزت رسول کے لیے، اور عزت ہے تو صاحبان ایمان کے لیے۔ نہیں، توجہ نہیں فرمائی آپ نے۔ اللہ نے کہا میرے نزدیک عزت والا وہی ہے جو صاحب ایمان ہے، جو صاحب ایمان ہے وہی عزت والا ہے۔ اب اگر میری اور آپ کی نظروں میں عزت کا معنی بدل جائے، ہم عزت اسے ہی سمجھیں گے، جسے عزت سمجھ رہے ہیں اسے حاصل کریں گے ہر ذریعے سے، ہر ذریعے سے۔ لیکن اگر پتہ چل جائے آل محمد کی نظر میں عزت کیا ہے اور ذلت کیا ہے، تو پھر عزت کا حصول ویسا کریں گے جیسا وہ چاہتے ہیں۔ عزیز کہتے کسے ہیں؟ کہتے ہیں عزیز اسے کہتے ہیں جو مغلوب نہ ہو، مغلوب نہ ہو۔ میرے نوجوان بہت سے دوست مجھے نظر آ رہے ہیں، اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ عزیزو، عزت کہتے ہیں جو زمین سخت ہو نا، جس زمین پر کوئی شے اثر نہ کر سکے، اتنی سخت زمین ہو، اس کو کہتے ہیں الارض العزہ، عزت والی زمین عربی میں۔ بس عزت کا معنی وہ جس پر کوئی غالب نہ آ سکے۔ کیا غالب نہ آ سکے؟ دنیا۔ ہائے ہائے، یعنی وہ اپنی حیثیت ایمانی و انسانی کو کسی قیمت پر بھی نہ بیچے۔ اب جو اقتدار کے سامنے جھک جائے، جو اپنے ضمیر کو بیچ دے، وہ عزیز نہیں، وہ ذلیل ہے۔ اب سمجھو کیوں حسین کہہ رہے تھے کہ یہ مجھے دو حالتوں میں اس نے لا کھڑا کیا، یا عزت یا ذلت۔ کہا یا عزت کی موت مر جاؤں یا ذلت کی زندگی جی جاؤں۔ یہی کہا نا، یا عزت کی موت مروں یا ذلت کی زندگی جیوں۔ تو کیا کہا؟ حیحات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے۔ کون سی ذلت؟ تو حسین نے کربلا میں بتایا، ذلت بیابانوں میں جان دینا نہیں، ذلت تمہارا سر نیزے پہ بلند ہو جائے یہ نہیں، ذلت تمہاری ناموس کو بازاروں میں پھرایا جائے یہ نہیں، ذلت یہ ہے، ذلت یہ ہے کہ یزیدی دور میں سکوت اختیار کر کے یزیدی حکومت کی تائید کر کے زندہ ہو۔ یہ ذلت ہے، یہ ذلت ہے، وہ عزت ہے، وہ عزت ہے، یہ ذلت ہے۔ اسی طرح عبادت اور مفہوم عبادت، خدا نے فرمایا عبادت دو چیزوں کا خلاصہ ہے، انبیاء کی بعثت، انعبد اللہ، پہلا کام اللہ کی بندگی اختیار کرو، دوسرا طاغوت سے اجتناب کرو۔ اب یہ طاغوت قرآنی لفظ ہے، یہ کوئی کسی کا بنایا نہیں۔ ہمارے بعض دوست مذاق اڑاتے ہیں، معذرت کے ساتھ یہ بھی ستم ظریفی ہے، فلاں بڑا انقلابی ہے،
کہا جاتا ہے نا، آپ جانتے ہیں نا، مذاق اڑایا جاتا ہے. اور اب قرآنی اصطلاحیں دیکھو کیا کریں. یہ قرآنی اصطلاح ہے طاغوت. قرآن نے کہا کہ جو طاغوت سے اجتناب کرے گا وہی بندگی خدا میں آئے گا، ہے نا؟ نہیں، دوسری آیت پڑھ دوں. خدا نے کہا من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے. پہلے طاغوت کا انکار پھر اللہ کا اقرار. نہیں، لا الہ کا معنی یہ ہے، اگر بندگی خدا کی حقیقت کو پانا چاہتے ہو تو پہلے نفی پھر اس بات، پہلے نفی پھر اس بات. نہیں، بات جو کہہ رہا ہوں آپ نہیں پہنچے، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں پہلے انکار طاغوت ہے پھر اقرار توحید ہے. عزیزو، کسی کو ماننا مشکل نہیں، کسی کو چھوڑنا مشکل ہے. میری بات سمجھیے گا، بس ختم ہو گئی مشکل باتیں. عزیزو، ماننا مشکل نہیں، چھوڑنا مشکل ہے. وہ 360 بتوں کو جتنے بھی تھے پوج رہے تھے نا، اگر رسول کہتے ان کے ساتھ اس کو مانو، انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا. نہیں، رسول نے کہا پہلے ان کا انکار پھر میرے ایک سچے کا اقرار. تو میں نے یہ بے ربط بات نہیں کی. لوگ کہتے ہیں ہم علی کو مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں ماننا کمال تب ہے جب ان کا انکار کرو. جن کے اقرار کا لازمہ یہ ہے کہ ان کا انکار کرو جنہوں نے ان کا انکار کیا ہے. یا تو یہ تو کوئی کمال ہے ہی نہیں. مانتے ہیں، مانو بھائی، نہیں ویسے مانو جیسے وہ منواتا ہے. نہیں، اس نے کہا پہلے ان جھوٹے خداؤں کا انکار پھر سچے خدا کا اقرار. توجہ، اللہ نے کہا پہلے طاغوت کا انکار پھر اللہ کی وحدانیت کا اقرار. یعنی جب تک طاغوت کا انکار نہ ہو اس وقت تک وحدانیت کا اقرار ہوتا ہی نہیں، ہوتا ہی نہیں. جب یہ انقلاب آیا نا، انقلاب کے بعد پہلی جو اسلامی کانفرنس ہوئی سعودی عرب میں ہوئی تھی، اس وقت رہبر معظم صدر تھے، بنی صدر کا مسئلہ ختم ہو چکا تھا. تو وہاں پر سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے تقریر کی. اس نے کہا یہ ایران کیا شور مچا رہا ہے، اسلام اسلام اسلام. ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہمارے ملک میں بھی اسلام ہے، یہ کوئی نیا اسلام لے آئے، ایسے شور مچا رہے ہیں. جب رہبر کی تقریر کے لیے بلایا گیا تو آپ نے اپنی گفتگو شروع کی، یہ آیت پڑھی من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. انہوں نے کہا میرے بھائی نے کہا ہے کہ ہمارے پاس بھی اسلام ہے. کہا میں ایک لفظ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں، ان کے اسلام میں اور ہمارے اسلام میں فرق ہے. کہا ان کے اسلام میں اقرار توحید ہے، انکار طاغوت نہیں. ہمارے اسلام میں انکار طاغوت پہلے ہے. نہیں 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 نہیں، جو ابھی تک دوست متوجہ نہیں ہوئے، کربلا برپا اس پر نہیں ہوئی کہ توحید کا اقرار کروایا جائے. تو کربلا ہے انکار طاغوت کا نام. اسی لیے تو کہا خواجہ معین الدین نے حقا کے بنا لا الہ الا حسین. حسین مدینے سے لے کے مکے اور مکے سے کربلا لا الہ بتا رہے تھے، یعنی من یکفر بالطاغوت کی تفسیر پڑھ رہے تھے اور روز عاشور سر سجدے میں رکھ کے یؤمن باللہ کی تفسیر کر رہے تھے. یہ ہے کہا وہ انکار طاغوت. اللہ صلی علی، وہ انکار طاغوت نہ ہو تو یہ اقرار توحید مانا پیدا نہیں. ایک اور آیت سن لو، خدا فرماتا ہے الم تری الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک ویریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. خدا کہتا ہے تمہارا یہ وہم ہے، تم یہ کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، جو کچھ ہے سرکار آپ پر نازل ہوا ایمان لائے، جو آپ سے پہلے نازل ہو چکا اس پر ایمان لے آئے. اللہ کہتا ہے یہ کہہ دینے سے مومن ہو جاؤ گے، یہ تمہارا وہم ہے. میں نہیں کہہ رہا، حدیث نہیں قرآن ہے، سورہ انفال. اللہ کہتا ہے یہ تمہارا وہم ہے، گمان ہے. تم کہہ دو کہ ایمان لے آئے اور ایمان ہو جائے. یا
اللہ کیوں یہ وہم ہے، یہ گمان ہے، یہ زعم ہے؟ اللہ کہتا ہے اس لیے کہ یہ تو کہتے ہیں کہ ایمان لائے، لیکن دل میں کیا ہے؟ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ۔ اللہ کہتا ہے ان کا ارادہ یہ ہے کہ اقرار توحید بھی ہوتا رہے اور طاغوت حکومت بھی کرتا رہے۔ اللہ کہتا ہے جبکہ میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے کہا ان یکفروا بہ، میں نے کہا یہ ایمان تب فائدہ دے گا جب پہلے اس طاغوت کا انکار کرو، اس طاغوت کا انکار کرو۔ اچھا یہ طاغوت کا انکار ہوگا کیسے؟ اللہ نے بتایا کہ طاغوت کا انکار کرنا ہے نا، اب ایک کام کرو، ایک کام کرو کہ میری بندگی میں آ جاؤ، میری بندگی میں آؤ اور ہر وہ شے جو میری بندگی سے دور لے جاتی ہے اس کی نفی کرو، اپنے وجود سے بھی، اپنے قول سے بھی، اپنے کلام سے بھی، اپنے کردار سے بھی، اپنی فردی زندگی میں بھی، اجتماعی زندگی میں بھی۔ انکار طاغوت تمہاری زندگی کا محور ہو، وہ انکار یہ اقرار، وہ انکار یہ اقرار۔ توجہ فرمائیے گا۔ اور عزیزو یہ کیسے ہوگا؟ اللہ نے کہا جو آ جائے گا نا اس میں آ جائے گا، وہ کیا؟ اس کو انعام کیا دوں گا؟ کہا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے مومنین کا، اہل ایمان کا۔ یا اللہ تیری ولایت ہے کیا؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، کہا میری ولایت میں جو آتا ہے نا میں ظلمات سے نکال کر نور ایمان میں لے آتا ہوں۔ عزت، شرافت، وقار، یہ نور ہے نا، یہ نور ہے۔ اللہ کہتا ہے جو میری ولایت اختیار کرتا ہے نا اسے عزت دے دیتا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا۔ اور مقابلے پر بھی ولایت ہے، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، کا ادھر بھی ولایت ہے ادھر بھی ہے، لیکن ایک بڑا لطیف جملہ، اللہ نے جب اپنی ولایت کہی تو کیا کہا؟ ولی الذین، صیغہ واحد۔ اللہ نے کہا اللہ ولی ہے، اور مقابلے پہ اولیاؤہم الطاغوت، لیکن جو کافر ہیں ان کے ولی ہیں۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے، ادھر ایک ولی ادھر ولی ہے۔ کہا جو میری ولایت سے نکلتا ہے اس پر ہر کوئی کرتا ہے ولایت، کبھی انگلینڈ، کبھی امریکہ، کبھی جرمنی، کبھی فرانس۔ جو میرے سامنے جھکتا ہے وہ سب سے آزاد، اور جو میرے سامنے نہیں جھکتا وہ ہر جگہ جھکتا ہے، وہ کبھی اس کے سامنے، کبھی اس کے سامنے، کبھی بادشاہوں کے سامنے نہیں۔ توجہ فرمانا۔ لیکن سوال ہے پھر مولا علی کی ولایت کہاں گئی؟ ہاں یہ ہے، یہ میں طالب علم بھائیوں کے لیے نہیں کہہ رہا، اپنے بزرگان کے لیے نہیں کہہ رہا، اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ توجہ فرمانا، یہ پھر کیا ہے؟ مولا علی کی ولایت کہاں گئی؟ خدا کی، رسول خدا کی ولایت کہاں گئی؟ یہ ہے حقیقت۔ اگر سمجھ جاؤ گے نا، اللہ نے کہا میں ولی ہوں، کہا میری ولایت کا مظہر یعنی میری ولایت مجسم ہوگی کن کے ذریعے؟ کہا کبھی رسول کے ذریعے، کبھی اوصیاء رسول کے ذریعے۔ توجہ فرمائیں گے آپ، توجہ فرمائیں گے، یہ تسلسل ولایت ہے۔ اللہ ولی، اللہ ولی، اللہ کی ولایت ظاہر ہوئی آدم کے ذریعے، ہاں طاغوت کی ولایت شیطان کے ذریعے۔ ادھر ابراہیم اللہ کا ولی، ادھر نمرود شیطان کا ولی، ولی طاغوت ہے نا۔ ادھر موسیٰ اللہ کے ولی، ادھر فرعون طاغوت کا ولی، ادھر رسول اللہ کے ولی، ادھر ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان، یہ سارے ابو یہ طاغوت کے ولی، ادھر اللہ کا ولی نہیں۔ رسول تک تو ساری اللہ کی ولایت ادھر آ رہی ہے۔ یا رسول اللہ آپ کے بعد وہ ولایت کس کے پاس ہے؟ رسول وہ اللہ کی ولایت کسی کو دے کے گئے یا چلے گئے؟ نہیں، وہ ولایت دی، کیسے دی؟ اب سمجھے کیسے دی؟ کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، کا وہ ولایت مجھ تک تھی، آج تک جو مجھے اللہ کیا ولی مانتا رہا، آج تک وہ ولایت خدا علی میں مجسم ہے۔ نہیں، اب علی ہے ولی خدا، علی ہے ولی خدا، ولایت خدا علی میں ہے۔ اب علی کے مقابلے پہ جو آئے وہ ولی خدا نہیں ہوگا، وہ ولی شیطان ہوگا۔ نہیں، یہ تو ہے نا، اب ولی خدا علی ہے، علی کے بعد حسنین ہے، ان کے بعد چلی۔ اچھا 12ویں ولی خدا ہے یا نہیں؟ اچھا اب ان کی ولایت یہ جو معاشرے میں مجسم ہوگی، وہ بندگی خدا وہ کیسے ہوگی؟
وہ تو پردہ غیبت میں چلے گئے تو ولایت بھی چلی گئی؟ نہیں. ماشاءاللہ ایک پڑھے لکھے دوست ہیں عزیزو، پردہ غیبت میں امام ہے، امامت نہیں. پردہ غیبت میں ولی ہے، ولایت نہیں. پردہ غیبت میں ولی ہیں، ولایت نہیں. پردہ غیبت میں امام ہے، امامت نہیں. امامت نظام کا نام ہے، امام اس نظام کے محافظ کا نام ہے. ولی ولایت نظام کا نام ہے، ولی اس نظام کے محافظ کا نام ہے. نہیں عزیزو، میں نہ بھولا ہوں نہ اپنے موضوع سے خارج ہوا ہوں. انعبد اللہ، اللہ کی بندگی مجسم ہوگی. کن کے ذریعے؟ رسولوں کے ذریعے. رسولوں کے بعد ان کے ذریعے جو اس مقصد بعثت کے محافظ ہیں، ان کے ذریعے ہوگی نا، ان کے ذریعے ہوگی نا. اب یہ امامت، یہ ولایت کن کے ذریعے مجسم ہوگی؟ پردہ غیبت میں ولی چلے گئے. اگر تو جاتے ہوئے کوئی نظام دے کے نہ جاتے، آپ آزاد تھے، جسے جی چاہے مانتے یا کسی کو بھی نہ مانتے. دو حالتوں میں ایک تھی نا، یا کسی کو نہ مانتے یا جسے جی چاہے مانتے. نہ، انہوں نے دونوں حالتوں سے تمہیں نکالا، دونوں سے نکالا. کہا نہ یہ ہے کہ کسی کو نہیں ماننا، نہ یہ ہے کہ ہر کسی کو ماننا ہے. یہ بھی نہیں، دے کے گئے. تو چار جو نائب خاص بنائے، کیوں بنائے؟ اسی لیے کہ تم نظام نیابت سے مانوس ہو جاؤ. توجہ فرمائیے گا، اس نظام نیابت سے مانوس ہو جاؤ. اچھا، وہ امامت کہا، وہ جو ہدایت کا پہلو ہے نا اجتماعی، وہ مجسم ہوگا ان کے ذریعے. وہ بندگی ہے خدا، وہ معاشرے میں مجسم ہوگی ان کے ذریعے. اگر یہ ہے تو وہ نظام مجسم ہوگا، اگر یہ نہیں تو مجسم نہیں ہوگا. عزیزو، لوگ غلط فہمی کا شکار ہو گئے معذرت کے ساتھ. کیسے؟ لوگوں نے سمجھا غدیر میں صرف ولی کا اعلان ہے. نہیں، غدیر میں دو چیزیں ہیں، ایک ولی ہے، ایک ولایت ہے. میں نے ابھی کہا نا، ایک امام ایک امامت، ایک ولی ایک نہیں. اب آسان کر دیتا ہوں. اور عزیزو، 1,24,000 نبی ہیں، 1,24,000 نبوتیں نہیں. نبوت وہ تسلسل ہے جو ہر دور میں رہا. ہاں، اس نبوت کا مصداق ہر دور میں بدلا. نہیں توجہ فرمائی. رسالتیں 313 نہیں، رسول 313 ہیں. اسی طرح امام 12 ہیں، امامتیں 12 نہیں. غدیر میں ایک ولی ہے، ایک ولایت ہے. رسول نے کہا ولایت رہے گی قیامت تک، لیکن ولی ہر دور میں بدلیں گے. کہا غدیر سے اس کا تعلق نہیں جو ولی کو مانے ولایت کو نہ مانے. غدیر سے اس کا تعلق ہے جو ہر دور کے ولی کو بھی مانے اور اس نظام ولایت کو بھی مانے. نہیں، اگر اب وہ مثال دینا پڑتی ہے تبھی تو متوجہ ہوتے ہیں. اسی لیے تو جب وہ 8واں ولی گزر رہا تھا تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ جب لوگوں نے کہا ذرا ہمیں بتائیں نا اپنے جد امجد سے کوئی حدیث، انہوں نے جد سے نہیں بتائی. کہا میں نے اپنے باپ سے سنا، انہوں نے اپنے باپ سے سنا، انہوں نے اپنے باپ سے سنا، انہوں نے حسن سے، حسن نے علی سے، علی نے رسول سے، رسول نے خدا سے. کہا نا کیا سنا؟ کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی آمن من عذابی. کہا یہ قلعہ توحید ہے، جو اس میں داخل ہو گیا عذاب سے بچ گیا. یہ کہا یہ نظام توحید ہے، جو اس میں داخل ہو گیا عذاب سے بچ گیا. 2 قدم بڑھے تو کیا کہا؟ بے شروطہا وانا من شروطہا. کہا اس قلعہ توحید میں داخل ہونے کی شرطیں ہیں اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میری ولایت کا اقرار ہے. کہا نا، کہا 8واں امام کہہ رہے ہیں میری ولایت کا اقرار. دخول توحید، اس باب توحید میں داخل ہونے کی شرط کیا ہے؟ میری توحید کا اقرار، میری ولایت کا اقرار. اس توحید کے باب میں داخل ہونے کی شرط میری ولایت کا. تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ پہلے ولی کو تو مان رہے تھے لوگ. نہیں، بتایا کہ کچھ زمانہ میں، ایک زمانے میں لوگ آئیں گے پہلے ولی کی بڑی تعریفیں کریں گے،
لیکن نظام ولایت کو نہیں سمجھیں گے. نہیں توجہ نہیں فرما رہے. جو لوگ ولایت کا نام لے کر صرف پہلے ولی پہ ٹھہر جائیں ان کی معرفت ولایت ناقص ہے. نہیں، غدیر سے اس کا تعلق ہے جو آج کے ولی سے لے کر پہلے ولی تک ان کو ایک معیار کا مانے، ان میں کوئی فرق نہ ڈالے، ان میں کوئی امتیاز نہیں. اس ولایت میں، اس ولایت میں ہر دور میں یہ ولی ہے، اور اس باب توحید میں داخل ہونے کی شرط یہ ولایت ہے. یہ ولایت ہے. اسی لیے رسول نے کہا اس کی اتنی اہمیت ہے، اس کے لیے روک رہا ہوں. جو آگے جا رہے ہیں پیچھے آ جاؤ، جو پیچھے رہ کے ساتھ آ جاؤ. ہے نا؟ اب ایک بات کہہ دوں تاکہ آپ متوجہ بھی ہو جائیں. آج کی گفتگو یہی سمیٹتا ہوں. عزیزو، یہ توحید اور ولایت اس کا آپس میں تعلق ہے، لیکن میں نے عرض کیا تھا نا یہ منصب ہے، یہ کمال نہیں. کمال نہیں. کل میں نے ایک جملہ کہا تھا لیکن چونکہ وہاں موجود نہیں تھے آپ، اس لیے تکرار نہیں ہوگا. عزیزو، شیعہ وہ نہیں جو ان کی کمال کو مانے، شیعہ وہ ہے جو ان کے منصب کو مانے. کمالات کیا ہیں؟ ان کا علم، ان کی عصمت، ان کے فضائل، یہ کمالات ہیں، یہ منصب نہیں. نہیں توجہ فرمائی. جو آل محمد کے فضائل کو مانتا ہے نا وہ محب ہے، شیعہ نہیں. شیعہ وہ ہے جو ان کے منصب کو مانے. نہیں، جو منصب کو مانے، وہ منصب جس کا غدیر میں اعلان ہوا وہ منصب ہے، وہ کمال نہیں. لہذا اگر کسی نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ ولایت 3 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، ایک ہدایت ہے، ایک خلافت ہے، ایک ولایت ہے، کہا خلافت امت کے ہاتھ، ہدایت تمام صحابہ کے ہاتھ، اور ولایت صرف ان میں چلی. ذہن میں آ گیا؟ لکھا نا ایک نے. میں کہتا ہوں غلط ہے. بتاؤ رسول میں یہ تینوں چیزیں جمع تھی یا نہیں؟ آئے ہائے. رسول امور نظام حکومت رسول کے ذمہ تھا یا کسی اور کے؟ بتائیں. حاکم تھے یا نہیں؟ تھے نا. رسول ہادی امت تھے یا نہیں؟ تھے. رسول ولی تھے یا نہیں؟ اچھا، صرف ظاہری ولی تھے یا باطنی ولی بھی؟ مانوی ولی بھی تھے نا. کل بتاؤں گا وہ ولایت مانوی. توجہ فرمائیے گا عزیزو. مانوی ولی رسول تھے، حاکم تھے، ہادی تھے. اگر رسول میں یہ تینوں چیزیں جمع ہیں تو رسول کے بعد یہ ایک ہستی میں جمع کیوں نہیں ہو سکتی؟ آئے ہائے. وہ دلیل پیش کرو کہ رسول کہے کہ میرے بعد یہ ایک میں جمع نہیں ہوں گی. نہیں، رسول نے اسی لیے تو کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. کہا اگر علم الہی میرے پاس ہے تو میرے پاس علی کے پاس ہے، میرے بعد علی کے پاس ہے. اور آیت اللہ وحید خراسانی نے یہی فرمایا کہ یہ جو رسول نے کہا نا انا، میں مدینۃ العلم ہوں، یہ انا کا معنی یہ نہیں کہ میں محمد ابن عبداللہ ہونے کی حیثیت سے نہیں، یہ محمد رسول اللہ ہیں. یہ محمد رسول اللہ ہیں جو مدینۃ العلم ہیں. اور علی بعنوان ابو طالب کے بیٹے نہیں، بعنوان وصی رسول. اب قیامت تک ہر وصی اس شہر علم کا در ہے. یہی وجہ ہے جب چھٹے امام سے ابو بصیر نے پوچھا تھا مولا جو دعویٰ آپ کے جد علی نے کیا آپ کا بھی ہے؟ کہا کون سا؟ کہا وہی سلونی والا. کہا نہ صرف میرا ہے، میرے بعد جو آئے گا جو پوچھو گے اس کا جواب دے گا. کہا ہر کوئی یا ہے، ہر کوئی اس شہر علم کا در ہے. توجہ فرمائیے گا. رسول میں اگر جمع ہے تو علی میں جمع کیوں نہیں؟ کیوں جمع نہیں؟ پھر یہ جو روحانی ولایت ہے، یہ جو مانوی ولایت ہے، یہ تو کمال ہے، یہ تو منصب ہے ہی نہیں. اور کمال کا اعلان نہیں ہوتا، اعلان منصب کا ہوتا ہے. مبارکباد بھی کمال کی نہیں دی جاتی، مبارکباد منصب کی ہوتی ہے. جو آج کہہ رہا ہے یہ مانوی کمال ہے، یہ مانوی ولایت ہے، وہ پہلے یہ تو بتائے کہ خلیفہ دوم ان جتنا بھی علم نہیں رکھتے تھے.
وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ اسبحتا، تجھے مبارک ہو ابو طالب کے بیٹے، آج تو میرا مولا ہو گیا۔ اگر یہ منصب نہ ہوتا تو کیا پہلے مولا کے پاس اللہ کی ولایت نہیں تھی جو آج آ گئی؟ نہیں، یہ منصب ہے، یہ کمال نہیں، یہ منصب ہے، یہ منصب، اور یہ منصب ہے 12 میں، یہ کمال نہیں، اس لیے اس کی راہ یہ نس ہے 12 میں، یہ 12 میں ہے، یہ ہے وہ خلافت، وہ امامت کے ذریعے چلا، جو بھی نام دیو اس ولایت کو، یہ 12 میں ہے، لیکن وہ جو کمال ہے نا وہ 12 میں نہیں، وہ قیامت تک کھلا ہے، وہ قیامت تک کھلا ہے، چونکہ وہ کمال ہے، اور اس کمال کی راہ بندگی ہے، اس کمال کی راہ بندگی ہے۔ بس گفتگو یہاں آ گئی، اب کل بتاؤں گا اس کمال تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے۔ بندگی ہے تو کون سا بندگی کا وہ پہلو ہے جو اس ولایت تک لے جا سکتا ہے آج بھی۔ لیکن تمہیں مبارک ہو شیعان علی، شیعان محمد و آل محمد، تم نے جنہیں ولی مانا نا ان کے پاس منصب ولایت بھی ہے، کمال ولایت بھی ہے۔ نہیں، میں یہ نہیں کہتا وہ اگر ولایت مانوی نہ ہو تو یہ ملتی نہیں، لیکن غدیر میں یہ ہے وہ نہیں۔ ہاں، یہ تمہیں انحراف کا شکار کیا گیا، کہا گیا مانوی کمال تاکہ جو کچھ اس کے بعد ہوا اسے بچایا جائے، اسے بچایا جائے، چونکہ دنیا میں 2 دین تو چلے ہیں، ایک سقیفے سے ایک غدیر سے۔ بس میں آخری جملے کہہ رہا ہوں، سقیفائی دین، غدیری دین۔ غدیر میں کیا ہے؟ غدیر میں ولایت و امامت ہے۔ سقیفے میں کیا ہے؟ سقیفے میں خلافت ہے۔ نہیں، خلافت کا بھی نتیجہ ہے، امامت کا بھی نتیجہ ہے۔ ہاں، غدیر بیست کی تکمیل ہے، غدیر بیست کی تکمیل ہے، بیست میں رسالت ہے، غدیر میں ولایت ہے، اور کربلا میں شہادت ہے۔ نہیں، غدیر کو بچانے کے لیے کربلا برپا ہوئی۔ ہاں، حسین یہی چاہتے تھے، لوگوں کا رخ سقیفے سے موڑ کر غدیر کی طرف کروں۔ نہیں میرے دوستو، توجہ فرمائیں گے آپ، سقیفے میں بھی ایک دین چلا، اس دین کی بنیاد ہے خلافت پر، خلافت سے ملوکیت ہے، اور ملوکیت سے یزیدیت ہے۔ یہ یزیدیت اس سقیفے کا تسلسل ہے، اور امامت و ولایت اور نیابت یہ غدیر کا تسلسل ہے۔ اللہ نے بتایا غدیر کے دین کی شناخت کیا ہے، فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یہ وہ دن ہے جب کافر تیرے دین سے مایوس ہو گیا، نا امید ہو گیا۔ عزیزو، دشمن کو نا امید غدیر کرتا ہے، سقیفہ نہیں۔ نہیں توجہ فرما رہے، غدیر دشمن کو مایوس کرتا ہے، سقیفہ نہیں۔ آج بھی دیکھ لو دشمن امیدوار کن سے ہے، نا امید کن سے ہے۔ اللہ نے دوسری کیا نشانی بتائی، کہا فلا تخشوہم واخشونی، اب ان سے نہ ڈر، کن سے؟ دشمنوں سے۔ یعنی جہاں غدیر ہوگا وہاں خوف نہیں ہوگا، جہاں سقیفہ ہوگا وہاں یہ ڈریں گے، اور جہاں غدیر ہوگا وہاں وہ ڈریں گے۔ آج بھی دیکھو دشمن کن سے ڈر رہا ہے اور دشمنوں سے کون ڈر رہے ہیں۔ نہیں، ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں، کیوں؟ خدا نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمت، 2 جملے استعمال کیے نا، اکمال دین بھی، اتمام دین بھی۔ اکمال کا معنی سمجھتے ہیں آپ؟ اکمال کا معنی مکمل کر دیتے ہیں، نہیں، اکمال کا معنی مکمل نہیں۔ ہاں، کیا اتمام کہتے ہیں اس وقت تک نہیں بولا جاتا جب تک کوئی جز باقی ہو۔ یہ مسجد بن گئی، اس کا دروازہ نہیں لگا، یہ نہ اتمام تک پہنچی نہ اکمال پر۔ آپ نے دروازہ لگا دیا، اتمام تک پہنچ گئی، لیکن پھر بھی عربی میں اکمال نہیں کہیں گے۔ اکمال کب کہیں گے؟ اکمال تب کہو گے کہ جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے وہ مقصد اس سے حاصل کیا جائے۔ آئے ہائے، اللہ کہتا ہے غدیر میں دین اتمام تک بھی پہنچا، اکمال پر بھی پہنچا۔ اتمام پر کیسے پہنچا؟ کہا امامت ہے جز دین، یہ دین کا جز آ گیا تو دین اتمام پر بھی ہے۔ اکمال پر کیسے پہنچا؟ کہا اگر دین رہتا محافظ دین نہ ہوتا، تو دین ہو
جسم ہوتا روح نہ ہوتی، نہیں تو ولایت ہے روح دین، وہ منصب ولایت ہے روح دین۔ اچھا طاقتور سے طاقتور انسان ہو، یہ بہت بڑے جو عہدے دار ہیں، ان سے کب تک ڈرتے ہو؟ جب تک زندہ ہوں، ہے نا؟ کوئی بہت بڑا بہادر انسان، اس میں جب تک روح ہے ڈر رہے ہو، وہی انسان مر جائے وہیں پڑا ہے، وہی ہاتھ، وہی پاؤں، وہی آنکھیں، وہی ہے نا، ڈرو گے نہیں تو کیوں نہیں ڈر رہے؟ ہے تو وہی۔ آپ نے کہا جس کی وجہ سے ڈر رہے تھے وہی باقی نہ رہا۔ توجہ، دین کی روح ہے ولایت، جن کے دین میں ولایت نہیں ان کا دین مردہ ہے۔ آئے ہائے، مردہ ایک ارب بھی ہوں تو صفر ہیں، زندہ چند لاکھ بھی ہوں تو کروڑوں پہ بھاری ہیں۔ اب سمجھو، دین میں اگر ولایت نہیں، مردہ دین۔ اب نماز بھی مردہ، روزہ بھی مردہ، حج بھی مردہ، جمعے کے خطبات بھی مردہ۔ یہی وجہ ہے وہ یہ نہیں دیکھتے امام کعبہ کیا کہہ رہا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے یہ حج پر کون کون آ رہے ہیں، کہتے ہیں سب آئے، کہتے ہیں امام کعبہ کا خطبہ CNN بھی دے گا، BBC بھی دے گا۔ کیوں؟ کہا یہ تو مردہ خطبہ ہے، مردہ خطبے سے کوئی نہیں ڈرتا، سب کی نظر ادھر ہے جن کے پاس زندہ خطبے ہیں۔ سب ان سے ڈرتے ہیں جن کے پاس زندہ خطبے ہیں۔ زندہ، جو زندہ خطبہ رکھتا ہے اس کے پاس ولایت ہے۔ جہاں ولایت ہے وہاں روح دین ہے، وہاں حقیقت دین ہے۔ کیوں؟ چونکہ ولایت خدا میں آ ہی وہ سکتا ہے، ولایت علی میں آ ہی وہ سکتا ہے جو ولایت طاغوت کا انکار کرے۔ جو ولایت طاغوت کا انکار نہ کر سکے وہ ولایت علی کا اقرار کر ہی نہیں سکتا۔ نہیں، میں نے اب ولایت خدا نہیں کہا، ولایت علی کہا۔ انکار وہ نہ ہوگا تو یہ ہوگا ہی نہیں۔ اب جو کہتے ہیں ان کو بھی مانتے ہیں، ان کو بھی نہیں، ان کو نہیں مانتے۔ یہ ہو نہیں سکتا شیطان اور رحمان جمع ہو جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا شیطان اور رحمان جمع ہو جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رضی اللہ اور لعنت اللہ جمع ہو جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا قاتل اور مقتول جمع ہو جائیں۔ جو قاتل کو بھی مانے مقتول کو بھی، وہ مقتول کے ساتھ نہیں، وہ قاتل کے ساتھ ہے۔ جو شیطان اور رحمان دونوں کا نام لے وہ رحمان کے ساتھ نہیں، وہ شیطان کے ساتھ ہے، وہ شیطان کے ساتھ ہے، شیطان کے ساتھ ہے۔ ہاں، یہ ولایت تب آئے گی جب اس ولایت کا انکار ہوگا۔ اور سنیے عزیزو، میں اپنے عقیدے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، نظریے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم اس وقت تک لوگوں کو عزت نہیں ملے گی امت کو جب تک دو کام نہ کرے۔ امت دو کام کرے عزت پانا چاہتی ہے، دو کام۔ رسول نے غدیر میں ولایت دی، ولایت سے دین کو عزت ملی، دین کو تکمیل ملی، ہے نا؟ سقیفہ ہے، سقیفے میں کچھ نہیں بدلا، روح دین نکالی گئی۔ ہاں، نمازیں بعد میں بدلی، روزے بعد میں بدلے، نہیں، دنیا میں دو دین ہے، غدیری اور سقیفائی۔ غدیری دین کی شناخت یہ ہے اس میں رہبریت ہے، سقیفائی دین کی شناخت یہ ہے اس میں رہبریت نہیں ہے، اس میں رہبریت نہیں ہے۔ نہیں، توجہ فرمائیے گا، آخری جملے واقعاً کہہ رہا ہوں عزیزو، دو کام کرو اگر عزت پانا چاہتی ہے امت۔ یہ جب مصر کے واقعات ہو رہے تھے نا، میں نے اسلام آباد میں ایک جملہ کہا تھا، میں نے کہا تھا یہ امت بن رہے ہیں لیکن امام نہیں ان کے پاس، آئے ہائے، لہٰذا یہ نتیجے تک نہیں پہنچیں گے۔ ہاں، جدوجہد ہے، ہم اس کی تائید کرتے ہیں، طاغوت کے خلاف اٹھے ہیں، انہیں یہ تو پتا ہے ہٹانا کس کو ہے، یہ پتا نہیں لانا کن کو ہے۔ یہ ہے امامت، یہ ہے غدیر۔ خمینی بت شکن نے پہلے بتایا شاہ کو ہٹاؤ تو لاؤ کسے، طاغوت کو ہٹاؤ تو لاؤ کسے۔ ان کے اندر
یہ خوبی ہے کہ طاغوت کو ہٹانا چاہتے ہیں، لیکن لانا کس کو ہے یہ پتا نہیں، تو کیا کریں؟ اگر امت چاہتی ہے عزت پائے، وہی عزت جو ولایت والوں نے پائی، تو دو کام کرے، دو کام کیا؟ ایک کام سقیفے سے منہ موڑے، غدیر سے رشتہ جوڑے۔ اگر عزت پانا ہے یہ دو کام کر لو، سقیفے سے منہ موڑ لو، غدیر سے رشتہ جوڑ لو، عزت پا جاؤ گے۔ جو سقیفے کے ساتھ غدیر آنا چاہتا ہے وہ آتا ہی نہیں، وہ نہیں آ سکتا۔ سقیفے کو پشت کر کے پھر غدیر آنا ہے۔ ہاں، اقرار ولایت اور ہے، اقرار ولایت اور ہے، عمل ولایت اور ہے۔ ہاں، یہ کرنا پڑتا ہے، یہ کرنا پڑتا ہے۔ اب آخری جملہ تاکہ آپ متوجہ ہو جائیں، اب آخری جملے میں آپ کو اس طرح ہی کہتا رہوں گا تاکہ آپ بھی متوجہ رہیں۔ اور معذرت چاہتا ہوں، ایک اچھا، ہاں، یہ چونکہ اس لیے کہ دوستان ابتدائی مجلس میں نہیں ہوتے، کل اور پرسوں یہاں پر اس سلسلے کی یہ آخری مجلسیں ہیں، یعنی محرم کی اس سلسلے کی کل اور پرسوں آخری مجلس ہوگی۔ کل شب تابوت ہے، کل نوحہ خان بھی آ رہے ہیں، وہ منقبت پڑھیں گے۔ پہلے 7:30 مجلس شروع کرنے کا یہ مقصد ہے، وہ پہلے منقبت پڑھیں گے، سلام پڑھیں گے، اس کے بعد پھر حسب معمول مجلس ہوگی، اس کے بعد پھر نوحہ خانی ہوگی۔ تابوت ہے، ہاں، علی صفدر رضوی صاحب، اور پھر جو اگلی 26 سے 30 تک ہے، اگر چاند 30 کا ہو گیا تو وہ حالی روڈ، ہاں، مسجد محمدی حالی روڈ میں حجت الاسلام مولانا حسن ظفر نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ عزیزو دیکھو غدیر کی اہمیت کیا ہے، ولایت کی اہمیت کیا ہے۔ رسالت مآب نے 23 سال تبلیغ کی، بڑا خطرناک جملہ کہہ رہا ہوں۔ رسول خدا نے جب اپنی رسالت کا اعلان کیا، لوگوں نے انکار کیا یا نہیں کیا؟ نا، سب نے مان لیا تھا؟ نہیں۔ اچھا، جنہوں نے انکار کیا ان پر عذاب آیا؟ نہیں آیا نا۔ اچھا، رسالت کا انکار اتنوں نے کر دیا، عذاب نہ آیا۔ غدیر کا انکار صرف ایک نے کیا، صرف ایک نے کیا، اس پر عذاب آ گیا۔ خدایا یہ کیا ہے؟ کہا رسالت ہو رہی ہے ختم، ولایت جائے گی قیامت تک، روح دین اب ولایت کے ذریعے باقی رہے گی۔ ہاں، جس نے انکار کیا واقعہ نہیں دہرانا، اب وقت واقعہ نہیں، واقعہ نہیں دہرانا۔ آیا نا عذاب، آیا عذاب، لیکن کیوں آیا؟ میں نے کیوں کہا لفظ کیوں؟ چونکہ رسول زندہ ان کے پاس موجود ہیں، تھے نا، مسجد نبوی تھی نا، عذاب آ گیا۔ اچھا، اس نے عذاب مانگا ہے نا، روایات میں ہے مانگا۔ منافق بزدل ہوتا ہے یا بہادر؟ بزدل ہوتا ہے نا، تو اگر یہ بزدل تھا تو موت کیوں مانگ رہا ہے؟ اتنا بہادر ہو گیا، کیوں موت مانگ رہا ہے؟ نہیں، یہ یہاں پر منافقت کر رہا تھا۔ کیا منافقت کر رہا تھا؟ اس کے دل میں وہ آیت تھی کہ جب لوگ کہتے تھے نا کہ اگر تو اللہ کا رسول ہے ہم تیری توہین کرتے، عذاب کیوں نہیں آتا؟ اللہ نے جواب دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میں ان پر عذاب اس لیے نازل نہیں کرتا کہ تو ان میں ہے، تو ہے یعنی کیا؟ کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو ہے عالمین کے لیے رحمت، میری رحمت کا مظہر اکمل تو ہے، تیری رحمت میرے غضب کے درمیان آ جاتی ہے نا، تو یہاں کیوں عذاب آ گیا؟ رحمت تو پھر بھی ہے۔ یہی پیغام ہے تمہارے لیے اور ہمارے لیے، اللہ نے کہا ہے رحمت لیکن پھر بھی عذاب کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کہا ما من عامن و الا قد خص، کہا ہر عام کے لیے خاص ہے۔ اللہ نے کہا اس کی رحمت عام ہے لیکن بتا رہا ہوں عذاب بھیج کر کہ جو ولایت کا انکار کرے گا اسے تیری رحمت کے دائرے سے نکال دوں گا، اسے تیری رحمت کے دائرے سے نکال دوں گا۔ نہیں، آپ پہنچے نہیں، میں اشارہ کر کے ختم کر رہا ہوں۔ کہا تیری رحمت کے دائرے سے نکال دوں گا، وہ جہاں ہوگا جیسا ہوگا، تو قریب بھی ہو، اگر منکر ولایت ہے تیری رحمت کام نہیں آئے گی، کیونکہ تیری رحمت کو میں نے محدود کر دیا۔ جو اس کا انکار کرتا جائے گا وہ عذاب کا شکار ہوتا جائے گا،
منکر ولایت کے دو ہی عذاب ہیں، یا جل کے مرے گا یا مر کے جلے گا، قیامت تک کے لیے۔ بعثت کا ہدف غدیر ہے، غدیر کا ہدف کربلا ہے، اور کربلا کا ہدف اسارت ہے۔ کربلا 3 چیزوں پہ مشتمل ہے: ہجرت، شہادت، اسارت۔ ہاں، ہجرت مکے سے، مدینے سے مکہ، مکے سے کربلا، شہادت روز عاشور، اور اسارت 11 محرم سے لے کر کبھی کوفہ کے بازار اور کبھی شام کا دربار۔ کربلا ان 3 چیزوں کا نام ہے نا۔ لیکن میں ایک جملہ کہوں گا ہاتھ جوڑ کے، خدا کی قسم، ہجرت میں زینب ساتھ، شریکت الحسین ہے نا، ہجرت میں ساتھ، شہادت میں ساتھ۔ اگر حسین نے اکبر دیا تو زینب نے نسل دے دی۔ شہادت میں ساتھ، لیکن زینب تیری عظمت کو سلام، اسارت میں تو اکیلی ہے، تیری اسارت تو اکیلی ہے۔ عزاداران حسین، آج 24 محرم کی شب آ گئی، کل 24 محرم، کل 25 کی شب ہے۔ آل محمد کا غم پھر تازہ ہو رہا ہے۔ کل شہادت پڑھوں گا۔ آج دل چاہتا ہے اس بی بی کے مصیبت کے 2 جملے، زیادہ زحمت نہیں، جس کی عمر کم تھی، مصائب زیادہ تھے۔ کہتے ہیں حضرت سید الساجدین فرمایا کرتے تھے، 2 سوال سکینہ کے ایسے تھے جو مجھے زندان میں بہت اذیت دیتے تھے۔ کون کون سے؟ کہا جس زندان میں ہمیں رکھا گیا نا، اس کی چھت نہیں تھی۔ جب چھت نہ ہو اور دھوپ کی شدت ہو، اب خود سمجھو۔ کہتے ہیں یہ جو صحرائی علاقہ ہے نا، میں دبئی میں گیا ہوں کافی دفعہ، عزیزو یہ صحرائی علاقے کا ماحول عجیب ہے۔ موسم دن میں جتنی گرمی ہوتی ہے نا، رات کو اتنی سردی ہوتی ہے۔ نہیں، آپ نے توجہ نہیں کی۔ دن میں دھوپ آل محمد کو نہیں سونے دیتی، اور رات میں سردی نہیں سونے دیتی۔ یوں قافلہ، اب جتنے دن بھی رہے وہ الگ بات ہے، لیکن یہ تو طے ہے نا زندان میں رہے۔ سید الساجدین فرماتے ہیں 2 سوال میرے لیے بڑے مشکل تھے۔ مولا کون کون سے؟ کہا جب صبح ہوتی نا، سکینہ دوڑ کے میرے پاس آتی، بھائی سجاد، ہاں سکینہ ذرا دیکھیں نا چھت کی طرف، آسمان کی طرف دیکھیں۔ کہتے میں آسمان کو دیکھتا، پرندے اڑ رہے ہیں۔ بھائی یہ کہاں جا رہے ہیں؟ سکینہ دانا چگنے، سارا دن خاموش رہتی۔ شام کے قریب جب پھر سایہ پڑتا نا پرندوں کا، دوڑ کے آتی۔ بھائی سجاد اگر زحمت نہ سمجھو، اب بتاؤ یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سکینہ اپنے اپنے گھروں کو، گھونسلوں کو، عجیب جملہ کہتی، بھائی سجاد یہ پرندے تو گھروں کو جا رہے ہیں، ہم کبھی مدینے نہیں جائیں گے؟ عزاداران حسین، میں سوچتا ہوں اس بی بی کی کون سی مصیبت آپ کے سامنے بیان کروں۔ وہ مصیبت بڑی مشکل مصیبت ہے۔ علامہ نقل نے یہ واقعہ نقل فرمایا ہے۔ کہتے ہیں یہ کربلا کا جو قافلہ نا، مختلف مقامات سے گزرا۔ ایک جگہ پر جب یہ قافلہ رکا نا، تو ان ملعون یزیدیوں کے پاس پانی نہیں تھا۔ یہ شمر اٹھا، ساتھ کچھ سپاہیوں کو لیا، ساتھ ہی پانی تھا، وہاں سے مشکیزیں بھر کے لایا۔ جو اس کے پیاسے سپاہی تھے نا، انہیں پانی پلانے لگا۔ چھوٹی سکینہ چند قدموں پہ بیٹھ کے دیکھ رہی ہے۔ عزادارو، جب پیاس لگی ہو نا، یہ رمضان میں آپ نے تجربہ کیا ہوگا، پیاس لگی ہو نا، سامنے پانی آئے پیاس بڑھ جاتی ہے۔ چونکہ پیاس ایک کیفیت نفسانی کا نام ہے نا، پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ عزاداران حسین، سکینہ نے پانی دیکھا، پیاس نے شدت اختیار کی، پھپھی کے پاس چلتی ہوئی، پھپھی اماں پیاس سے جان نکل رہی ہے، اگر آپ اجازت دیں پانی مانگ لوں؟ کہا اگر حسین نے اصغر کے لیے نہ مانگا ہوتا تجھے اجازت نہ دیتی، جا سکینہ مانگ۔ عزادارو، یہ ملعون اپنے سپاہیوں کو پانی خود پلا رہا ہے،
شمر پانی پلا رہا ہے. کہتے ہیں جب پانی پلا رہا ہے نا, سکینہ پیچھے پیچھے چلی, قریب پہنچی, اپنی تھوتنی زبان میں کہتی ہے شمر میرا حلق خشک ہو گیا ہے, میری زبان چمٹ گئی ہے, اگر ہو سکے تو 2 گھونٹ پانی دے دے. ملعون نے پلٹ کے دیکھا, جواب نہیں دیا. کہتے ہیں پانی پلاتا رہا. سکینہ پیچھے پیچھے چلتی رہی. جب یہ پانی پلا کے پانی بچ گیا مشکیزے میں, سکینہ آگے بڑھی, چھوٹے چھوٹے ہاتھ آگے پھیلائے کہ یہ مجھے پانی پلائے گا. کہا شمر پانی دے دو. اس نے مشکیزہ اٹھایا, بچی کی امید بڑھی, اس نے مشکیزہ اور بلند کیا. سکینہ نے ہاتھ اور آگے بڑھائے کہ آج مجھے پانی مل جائے گا. لیکن عزادار اس کمینے نے کیا کیا؟ کہتے ہیں سارا پانی زمین پہ گرا دیا, ریت پر سارا پانی گرا دیا. اب شکینہ کا بس نہ چلا. کیا کیا؟ کبھی اپنا دایاں رخسار رکھا, کبھی بایاں رخسار رکھتی ہے اس گیلی زمین پر, اور نظر اٹھا کے کہتی ہے چچا باز. بس عزادارو, مجھے کل کہا گیا کہ تھوڑا سا مصائب زیادہ پڑھوں, اسی بی بی کی ایک مصیبت اور سن لو. لیکن ہاتھ جوڑ کے اس کو علامہ ملبوبی نے معتبر علماء نے نقل کیا ہے. سکینہ کی مصیبتیں کہاں کہاں بیان کریں اور کون سی مصائب بیان کریں. کہتے ہیں ایک جگہ پر جا کر یہ حرام زادہ شمر یہ کہتا ہے سکینہ کسی کے ساتھ سوار نہیں ہوگی, سکینہ تنہا ناکے کی پشت پہ سوار ہوگی. اس ملعون نے بچی کو ناکے کی پشت پہ بٹھایا, ناکا اٹھایا گیا, سکینہ گر پڑی. نہیں میں نے پڑھ دیا, 4 سال کی بچی اگر ناکے کی پشت سے گرے. عزادارو جب سکینہ گری, اب ملعون نے بٹھایا نہیں, کیا کیا؟ سینے کے بل سکینہ کو لٹایا, اونٹ کی پشت پر لٹایا گیا. ہائے شکاوت کی انتہا, ایک رسی منگوائی گئی اونٹ کے شکم سے اور سکینہ کی پشت سے بل دیے گئے, اس رسی کو باندھا گیا. اس ملعون خود گھوڑے پہ سوار ہوا, ہاتھ میں ایک چابک لیا, ناکے کی پشت پہ چابک مارا, ادھر ناکا دوڑا, ادھر سکینہ تڑپی, بابا میرا مظلوم بابا.